اور مذمم کے معنی ہے محمد سے بالکل الٹ، یعنی وہ ذات کی مذمت کی، برائی کی جائے، اس کو مذمم کہتے۔ تو لوگ کفار قریش اس زمانے میں ان کا وہاں پر طوطی بولتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تھوڑے سے تھے، وہ لوگ اپنی مجلسوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ اور اللہ بچائے بد دعائیں دیتے تھے، برے برے کلمات استعمال کرتے تھے۔ تو کہتے تھے بعض اوقات اللہ بچائے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، لعنت کے الفاظ بھی استعمال کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی بد دعاؤں اور لعنت سے کس طرح بچایا ہے کہ یہ تو جب لعنت کرتے ہیں تو کہتے ہیں مذمم پر لعنت، اور میں محمد ہوں، تو وہ جو لعنت کرتے ہیں وہ مذمم کی کرتے ہیں، میں تو مذمم نہیں ہوں، مجھے تو ماں باپ کی طرف سے بھی اللہ جل جلالہ میرا نام تو محمد ہے، تو وہ اگر لعنت کرتے ہیں تو مذمم کی کرتے ہیں، محمد کی نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد کے اوپر نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح ان کی لعنت سے بھی بچایا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پہنچانے کے ہر راستے انہوں نے اختیار کیے ہوئے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا سامنے آ کر بھی تانے دیا کرتے تھے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم ایسے مبارک میں بھی ایسے بدباطن، ایسے پست ذہنیت رکھنے والے، جن کو جب دلیل سے مدعا کوئی راستہ نہیں ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے، آپ کی رسالت کے، آپ کی سچائی کے، آپ کی امانت و دیانت کے، ساری دنیا گواہ ہے۔ اس واسطے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بات کو دلیل سے رد کوئی راستہ تھا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور یہ پتھر جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے پیدا کیے ہوئے ہیں، ان کو کیسے تم نے اپنا خالق مان لیا، ان کو کیسے اپنا معبود مان لیا؟ تو ایسی بات تھی جس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے یہ ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہے جو ہمیں اولاد دیتا ہے، فلاں نفع پہنچاتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں وہ انہوں نے جمع کی ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھائی نے تمہیں آ کر بتا دیا کہ یہ بت تمہیں رزق دے رہا ہے، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھا ہے یہاں پر، یہ تمہیں رزق کیسے دے گا، یہ تمہیں اولاد کیسے دے گا؟ جس نے زمین پیدا کی، جس نے آسمان پیدا کیا، جس نے بادل اٹھائے، جس نے دریا پیدا کیا، وہ ہے خالق، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اس بات کا کوئی جواب ان کے پاس کوئی دلیل کا تو کوئی جواب تھا نہیں۔ تو جب آدمی دلیل کے میدان میں شکست پا جاتا ہے، دھرم ہوتا ہے، ہر دھرمی پر اتر آتا ہے، تو اس کے بعد ہمارے اردو میں مثل بلی کھمبا نوچے، کہ جب اس کو کوئی بات کہنے کے لیے نہیں ملتی تو وہ گالی گفتار پر اتر آتا ہے، وہ سب و شتم کرنے لگتا ہے، وہ تانے دینے لگتا ہے، اور تانے کا طنز اور تعریض کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو یہی کفار اس زمانے میں کیا، کوئی جواب آیا نہیں تو بس برا بھلا کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسلام قوت شوکت عطا فرمائی، مسلمانوں کو قوت اور شوکت عطا فرمائی۔ جو لوگ اس دین سے بھی مغلوب اور قوت سے بھی مغلوب، تو آخر میں آ کر وہ پر اونچے ہتھ کندھوں پر اتر آتے تھے کہ برا بھلا کہنا شروع کر۔ آج کے یہ نام تہذیب اور ثقافت کے نام لیوا، جنہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے اپنی تہذیب کا، اپنے تمدن کا، اور جنہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ انسانوں کے حقوق کے علم بردار ہیں، ان میں اور ان کافروں میں، ان بدباطن کا کوئی ذرہ برابر فرق نہیں۔ آج ان کے پاس بھی دلیل نہیں
دلیل کے میدان میں شکست کھا چکے ہیں. اسلام کی حقانیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساری دنیا میں لوہا منوا رہی ہے. تو ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں سوائے اس کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی چاند پر تھوکنے کی کوشش کریں. وہی آج وتیرہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے. یہ در حقیقت ان کی پستی کی، ان کی شکست کی، ان کی مغلوبیت کی دلیل ہے کہ ان کے پاس دلیل کے میدان میں پیش کرنے کو کچھ نہیں، اور اس واسطے اپنا غم، اپنا غصہ، اپنے حسد اور جلن کا مظاہرہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کر رہے ہیں کہ کبھی معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخیاں کرنی، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کارٹون بنانے شروع کر دیے، اور اب لے کر سارے اسلام دشمنوں کو عالمی سطح پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے. کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ در حقیقت دلیل کے میدان میں خوردگی کی علامت ہے. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کبھی گالی نہیں دیتا، وہ کبھی کسی کے اوپر تانے نہیں دیتا، وہ دلیل سے بات کرتا ہے، وہ دلیل کے ساتھ اپنی بات کو سمجھاتا ہے، کسی بات کی تردید کرتا ہے. لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اترتا ہے کہ وہ کبھی اس کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ تصویر دوسرے کارٹون نکال دی ہے. یہ تو خود ان کی طرف ہے اس بات کا کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل کا کوئی جواب نہیں سوائے کہ غصے کی آگ کو ان اونچے ہتھ کنڈوں سے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. یہ کر رہے ہیں. حقیقت میں تو یہ شکست خوردگی کا اعتراف ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی چیلنج بھی ہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ ان اونچے ہتھ کنڈوں کے جواب میں کیا کرتے ہیں. یہ چیلنج. اور میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو پورے غیرت ایمانی کے ساتھ کو قبول کرنا چاہیے کہ امت مسلمہ اس بات کا مظاہرہ کرے کہ وہ اپنے نبی پاک سرور دو عالم محمد مصطفیٰ حرمت اور عظمت پر جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو اپنی جان سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ الحمدللہ آپ مجھے والدین سے بھی زیادہ محبوب ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، ساری دنیا کے انسانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. لیکن مجھے شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنی جان زیادہ پیاری لگتی ہو، کہیں ایسا تو نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں سمجھ لو گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. تو یہ جب آپ نے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا ایک